میری بیوی کو میرے سسر نے اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا تو بیوی نے وہ زمین بیچ کر سارے پیسے مجھے دے دیے اور کہا کہ تم جہاں چاہو ان پیسوں کو خرچ کر دو۔ میں نے اپنا چھوٹا سا مکان بیچ کر ایک بہت بڑا مکان خرید دیا۔ سوچا کہ اوپر والے پورشن میں ہم خود رہ لیں گے اور نیچے والا پورشن کرائے پر دے دیں گے۔ چند دنوں بعد میں نے نیچے والا پورشن ایک بابا جی کو کرائے پر دے دیا۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں رہیں گے اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے میں نے ان کو اپنا گھر کرائے پر دے دیا تھا۔ مگر میری بیوی نے کہا کہ تم ایک بار بابا جی کی بیٹیوں سے مل لینا تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ وہ کس طرح کی لڑکیاں ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو۔ آج کل کا ماحول تو ویسے ہی بہت خراب ہے۔ میں نے بیوی کی بات پر سر ہاں میں ہلا دیا اور سو گیا۔ لیکن اگلی صبح ایک عجیب بات ہوئی۔ میں صبح اٹھ کر گھر سے باہر نکلا تو وہ بوڑھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ میں نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی تو وہ بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ میں نے کہا، آپ یہاں کس وقت آئے ہیں؟ کہنے لگا، ہم صبح کے 4 بجے اندھیرے میں یہاں آئے ہیں۔ اس آدمی کی اس بات پر مجھے بہت زیادہ شک ہوا تھا۔ اس کی بیٹیاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی آواز نہیں تھی۔ میں سوچا کہ شاید بابا جی اپنی بیٹیوں کے بارے میں محتاط ہوگا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، میں وہاں سے اپنے دفتر چلا گیا۔ واپس آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بوڑھے نے مجھے اپنی بیٹیوں سے نہیں ملنے دیا، لیکن تم بریانی بناؤ اور پھر بریانی دینے کے بہانے ان کے گھر چلی جاؤ، پھر وہ تم سے بات کر لیں گی۔ شاید اس لیے وہ آدمی جھجکتا ہوگا کہ میں مرد ہوں۔ میری بیوی کہنے لگی، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اگلے دن بریانی بنائی اور ان کے گھر چلی گئی، لیکن اگلے ہی 5 منٹ کے بعد وہ واپس آ چکی تھی اور اس کا موڈ بھی خاصا خراب ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ عجیب سے لوگ ہیں، ان لوگوں کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ جیسے میں گھر کے اندر داخل ہوئی، گھر میں سے پہلے سے آتی آوازیں بھی بند ہو گئی، اور میں نے جب کہا کہ میں بریانی دینے آئی ہوں تو بوڑھے آدمی نے مجھے کہا کہ یہاں باہر رکھ دیں، ہم آپ کو یہ پیالہ خالی کر کے واپس دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہنے لگا کہ وہ سب سو رہی ہیں اور مجھے اس کی بیوی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ شک والی بات تو یہ ہوئی کہ اگلے دن ہمارے گھر میں بجلی کا بل آ گیا۔ میں نیچے والوں کا بل دینے کے لیے جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تو میرے کانوں میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز پڑنے لگی۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی، جیسے کوئی عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں باتیں بھی کر رہی تھی، مگر مجھے ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس بوڑھے کی آواز آئی۔ اس نے کہا، خبردار، اب اگر تم سب کی آواز نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز سن کر میں بھی ڈر گیا۔ میں نے اسی وقت گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھے کو غصے میں آنے میں دیر نہیں لگی۔ 5 منٹ میں دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے روکھے انداز میں کہا، کیا بات ہے بھائی صاحب؟ میں نے کہا، یہ بل دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس میں سے 5 دن کا بل آپ نے ادا کرنا ہے اور باقی کا بل میں دوں گا، اور اگلے مہینے سے آپ پورا بل ادا کریں گے۔ بوڑھے نے کہا، فکر نہ کریں، مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے، میں تو یہاں مجبوری کے تحت رہنے آیا ہوں، ورنہ ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں۔ میں اس بوڑھے کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ اگر یہ ذمہ دار تو پھر اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ اس کرائے کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تو یہ لوگ کچھ مشکوک ہی لگتے ہیں۔ بوڑھے نے ابھی تک اپنی 4 بیٹیوں کو کسی کو بھی نہیں دکھایا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بوڑھا ہم سے کچھ چھپا رہا ہے، کل کو مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہو گیا کہ ہم بوڑھے کی بیٹیوں سے ملے، ورنہ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا، بیگم خدا کا خوف کرو، اگر اسے گھر سے نکال دیا تو یہ بیچارہ اپنی 4 جوان بیٹیوں کو لے کر کہاں جائے گا؟ وہ بات تو ٹھیک ہے میاں جی، لیکن آج کل بہت جرائم ہو رہے ہیں، ہم پولیس میں جا کے یہ سب بتا دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بیگم۔ میں نے ہنس کر کہا، ابھی یہ سب پولیس والوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، ہم اسے خود ہی دیکھ لیں گے، محلے داروں کو بھی کہیں گے۔ اتفاق سے ہم میاں بیوی کی ساری باتیں میری بیٹی عائشہ نے سن لی تھی۔ وہ ہمارے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، امی ابو، آپ لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، میں ایسا کرتی ہوں، کل اپنی 2-3 ڈاکٹر سہیلیوں کو لے کر یہاں آ جاؤں گی، کہوں گی کہ ہم کیلشیم کی کمی کے لیے سروے کر رہے ہیں، ہمارا عورتوں سے ملنا ضروری ہے۔ اس بوڑھے سے بھی کہیں گے کہ اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، ہمیں ان سے بات کرنی ہے۔ ساتھ میں ایک وردی میں ملبوس پولیس والی یا سیکیورٹی گارڈ بھی لے آؤں گے۔ اس آدمی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں انکار کرے۔ بیٹی کا آئیڈیا ہمیں بہت ہی اچھا لگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری بیٹی عائشہ ڈاکٹر کے لباس میں ہمارے نیچے والے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ بوڑھے نے کھولا تھا۔ بوڑھے نے چند سوال جواب کیے اور پھر کہنے لگا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں کسی قسم کے سروے کے لیے اپنی بیٹے کو باہر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تب میری بیٹی نے کہا کہ باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اندر کمرے میں چلے جائیں گے اور آپ لوگوں کی بیٹیوں سے سوال جواب کریں گے۔ بوڑھا مجبور ہو گیا تھا، وہ انہیں اندر نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اصرار پر اس نے گھر کا دروازہ کھول دیا۔
میری بیٹی اور اس کی دوست اندر چلی گئی۔ آگے کا منظر مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے میں بھی نیچے اتر کر چلا گیا۔ شام کو میری بیٹی آئی، میں نے اسے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگی ابا ہم نے تو مشکل سے اس کی ایک بیٹی سے بات کی ہے، وہ بھی بوڑھا ہمیں بات کرنے نہیں دے رہا تھا۔ ہمیں کمرے میں لے گیا، اس کی بیٹی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے چادر اس طرح سے اوڑھ رکھی تھی جیسے وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہو، اور اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، اس نے ہم سے سوالوں کے جواب بھی نہیں سنے اور بس مختصر ہاں اور نہ میں بات کرتی رہی۔ مجھے اس کی باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے بھی اب یقین ہو گیا کہ ان کے گھر میں کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے، ورنہ وہ لڑکی اتنی ڈری سہمی کیوں ہوتی؟ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ میں تو آپ سے کہتی ہوں کہ مزید تحقیق کروائیں، اور اگر یہ لوگ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے تو انہیں گھر سے نکال دے۔ میری بیٹی اور بیوی دونوں کا مشورہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے دن میں سیڑھیوں سے نیچے اترا تو بوڑھا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ آج سے اس حالت میں دیکھ کر میرا کلیجہ کام گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ چیخیں مار رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے کیا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، بس میں نہیں بتا سکتا۔ بوڑھا اپنا سر پیٹنے لگا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، پتہ نہیں میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا۔ اس آدمی کی بات سن کے میں واقعی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس نے ایسی کیا خطا کی جو وہ رونے لگا ہے۔ پھر اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرا بھی کلیجہ کام گیا۔ کہنے لگا بھائی صاحب میری جوان بیٹی مر گئی ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں اسے تسلی دینے لگا۔ ہم سب نے ایک دن لوٹ کر چلے جانا ہے بھائی صاحب، اب غم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مرد ہیں، بہادر بنے۔ آپ کی باقی بیٹی اور بیوی کو آپ کے سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں کفن دفن کا انتظام کروا دیتا ہوں۔ نہیں نہیں بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب مجھے اپنے آبائی گاؤں جانا ہوگا۔ اگر آپ میرے ساتھ وہاں چل سکتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، لیکن مجھے اپنا کرایہ دار نہیں بلکہ دوست کہیں گے، کیونکہ ہماری برادری میں کرائے کے مکانوں میں رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے خاندان میں سب کو یہی کہا کہ میں نے شہر میں اپنا گھر لے رکھا ہے اور میرا دوست اوپر کرائے پر میرے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ گاؤں میں میری عزت قائم رہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، یہاں تو گھر کروڑوں کے ملتے ہیں اور پھر کسی اچھی جگہ پر گھر لینا کافی مشکل ہے۔ بوڑھے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کرے، میں ایمبولینس منگواتا ہوں۔ بیٹی کا جنازہ آپ گاؤں میں لے کر جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ ایمبولینس کا استعمال کریں، ورنہ عام گاڑی میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایمبولینس منگوا دیں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے 10,000 روپے جیب سے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے۔ ارے یہ کیا؟ آپ مجھے پیسے دے کر شرمندہ نہ کریں، یہ تو میرا فرض بنتا ہے، میں پورا کروں گا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا نہیں جناب، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، آپ پیسے لے لیں، بس آپ ایمبولینس منگوا دیں، میں تب تک اپنے باقی بچوں کو بھی تیار کرتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس آ گئے۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اپنی بیٹے کو اتنا پردہ کروانے والے شخص نے یہ کہا کہ میری بیٹی کو اٹھا کر ایمبولینس میں رکھ دیں، اور اس نے اپنی کسی بیٹی کو باہر نہیں آنے دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم ایمبولینس میں آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم لوگ پیچھے بیٹھیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کی باقی بیٹے کو دیکھ سکوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ خیر سب لوگ ایمبولینس میں بیٹھ گئے تھے۔ ایمبولینس گاؤں کی جانب چلنے لگی۔ میرے دل میں ایک امید تھی کہ جب یہ سفر ختم ہوگا سب لوگ ایمبولینس سے نیچے اتریں گے تو میں اس کی باقی بیٹے کو دیکھ سکوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے اور ایمبولینس سے اترنے لگے تو بوڑھے آدمی کے ساتھ صرف اس کی ایک بیوی اتری تھی۔ اس نے بھی خود کو برقعے میں ڈھانپ رکھا تھا، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی باقی بیٹیاں کہاں ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا میں جوان بچیوں کو جنازے پر نہیں لے کر آیا، ان کو میں گھر چھوڑ آیا ہوں، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب کفن دفن کا انتظام کرنا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ میں بہت زیادہ دکھی ہو رہا تھا۔ ایک تو اس بوڑھے آدمی کی جوان بیٹی فوت ہو گئی، اوپر سے وہ سب کے کھانے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ بات تو بڑی حیران کرنے والی تھی، لیکن کیا جا سکتا تھا؟ میں بس دکھ میں اس کے ساتھ شریک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاولوں کے ایک دیگ بھی آ گئے اور ان کی بیٹی کا جنازہ بھی ادا ہو گیا۔ جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہوئے میری نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر رونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ مضبوط چہرے کے تاثرات کے ساتھ وہ قبرستان گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دفنایا اور پھر ہم واپس اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آگے پیچھے ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی جس کا نام نصیر تھا، وہ اس بوڑھے کا رشتہ دار تھا۔ میں نے اسے بوڑھے کے بارے میں پوچھنا چاہا اور اسے کہا کہ اس بوڑھے کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ وہ کہنے لگا کمال ہے، آپ ان کے دوست ہیں اور آپ کو ان کے گھر کے بارے میں نہیں پتا۔ میں نے کہا نہیں جناب، یہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے اور نہ ہی میں پوچھتا ہوں۔ دوست ہونے کے ناطے میں ان کی ہر بات کا خیال رکھتا ہوں تاکہ انہیں کچھ برا نہ لگے، لیکن آج مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ جوان بیٹی کیسے فوت ہو گئی۔
میری بات سن کر نصیر نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا اور بولا اس نے تو مرنا ہی تھا، اس کے نصیب میں یہی تھا، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر آپ ان سے کہہ دیں گے اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میرا نام لے کر آپ انہیں میرے خلاف بدگمان کریں۔ وہ آدمی چپ ہو گیا اور کچھ دیر بعد بولا باہر صاحب بہتر یہی ہوگا کہ آپ شہر واپس جا کر ان سے خود یہ بات پوچھیں، وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کو ہر بات بتائیں گے۔ میں تو اس گاؤں کے چودھری سے بھی ڈرتا ہوں اور ان بھائی صاحب سے بھی ڈرتا ہوں جن کی بیٹی کا جنازہ ہوا ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بار بار ان سے یہ بات تفتیش کے انداز میں پوچھوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ شہر پہنچتے ہی میں نے تمہید باندھنا شروع کر دی۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی شک یا غلط فہمی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک محلے میں رہتا ہوں اور یہاں مجھے سب محلے والوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں مجھے محلے دار یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی ملتے جلتے نہیں۔ آپ کے گھر سے اکثر لڑکیوں کے رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے جب بھی آپ کے گھر آنا چاہا آپ نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے دل میں ابھی بھی بیٹی کا غم ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ محلے داروں کو آپ کی بیٹی کی اچانک موت پر بھی شک ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ فوت ہو گئی۔ آج تک کسی نے آپ کی بیٹیوں کو دیکھا نہیں۔ بھائی صاحب خدا کے لیے مجھے سچ بتا دے، مجھے شرمندہ نہ کرے کہ میں روز روز آپ کو شک کی نظر سے دیکھوں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا آدمی رونے لگا۔ خدا کے لیے مت روئیے، میں خود بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں باہر کیوں نہیں لاتے؟ آپ کہیں گے تو ہم ان کا رشتہ بھی کروا دیں گے، ان کی شادیاں اپنی بیٹیوں کی طرح کریں گے، لیکن اس طرح تو آپ اپنی بیٹیوں کی مزید پریشانی کی وجہ بنیں گے۔ میری بات سن کر بوڑھے نے آنسو بہاتے ہوئے کہا بھائی صاحب میری بیٹیاں شادی کے قابل نہیں ہیں۔ رہی بات کہ آپ کو میری بیٹیوں پر شک ہے تو آپ چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ میں بوڑھے کی بات کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایک جذباتی بات بھی تھی۔ میں نے کہا ضرور میں آپ کے گھر چلوں گا کیونکہ میں آپ کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ بوڑھا واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی تینوں بیٹیاں ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن ان کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ واقعی شادی کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس نے آنسوؤں کے ساتھ مجھے جو بات بتائی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج بھی ایسے سنگ دل لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اس نے کہا میرے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میں ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میری بیٹیوں کی شادی کی عمر آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جیتے جی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دوں گا، مگر میرے اس فیصلے پر میرے بیٹوں کو اعتراض تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو تعلیم نہیں دلوائی تھی اور وہ سب غصے والے تھے۔ جب میں نے یہ فیصلہ سنایا تو میرے بیٹوں نے میرے ہی اسلحے سے میری 2 بیٹیوں کو معذور کر دیا اور 2 بیٹیوں کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تاکہ وہ عمر بھر شادی کے قابل نہ رہے۔ اب میرے 4 بیٹے جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ بوڑھا مزید رونے لگا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنی بھیانک سچائی چھپی ہوگی۔ وہ آدمی اپنی بیٹیوں کی جان بچانے کے لیے جہاں تک کر سکتا تھا کر چکا۔ اب وہ صرف پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ جائیداد اکٹھی کرنے کی بجائے اپنے بیٹوں کو تعلیم دیتا تو آج وہ اپنی ہی بہنوں کے دشمن نہ بنتے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔